السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام 101۔ ناظرین کرام، آج ہم آئے ہیں تحریک لبیک کے دھرنے میں، جو کہ آج ان کا آخری روز ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں ان کے مطالبات مانے گئے ہیں یا نہیں، کس وجہ سے یہ اپنا دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چاچا، کیا نام ہے آپ کا؟ وسیم حیدر۔ وسیم حیدر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج دھرنے کا کتنا روز ہے؟ آج تقریباً چھٹا دن جا رہا۔ چھٹا دن رہا ہے۔ کیا آپ کے مطالبات ابھی تک مانے گئے ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی تک ہمارے پاس معلومات ہے وہ تو ہمارے امیر محترم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے مطالبہ جو وہ تقریباً مانے گئے ہیں۔ جو ہی ہمارا لائحہ عمل، ہمارا خود تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے امیر محترم کا جو بھی حکم ہوگا اس پہ ہم لبیک کہتے ہوئے، وہ ہمیں کہیں ابھی چلے جاؤ، ہم ابھی چلے جائیں گے۔ وہ کہیں گے 1 سال ٹھہرنا، ہم 1 سال ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمیں بولے فلسطین جانا ہے، کشمیر جانا ہے، برما جانا ہے، شام جانا ہے، جدھر کو بھی بولیں گے ہم لبیک کہیں گے بس۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد۔ اچھا بتائیے گا، آپ کے کون کون سے مطالبات تھے جو ابھی تک حکومت نے مان لیے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے 3 ہی تو مطالبات تھے، کوئی چوتھا مطالبہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ تینوں جائز مطالبات تھے۔ پہلا کہ نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جائے، جو کہ پوری دنیا اسے دہشت گرد کہتی ہے۔ ان کو کیا تکلیف ہے نہ کہنے والی، یہ بھی کہہ دیں۔ دوسرا مطالبہ، ان کی یہ جو پراڈکٹ ہے، مصنوعات چل رہی ہے پاکستان میں، ان کو بند کرنی چاہیے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا ان کے ساتھ چل رہا ہے جو وہ ہے کہ ان کی جلد از جلد مدد کی جائے، فلسطین والوں کی طبی امداد کی جائے، غذائی مدد دی جائے۔ یہی 3 مطالبے ہمارے، وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے تو ہم ادھر سے جائیں گے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ اچھا بھائی، نام کیا ہے آپ کا؟ زین علی نام ہے میرا۔ زین علی بھائی، آپ ہمیں یہ بتا دیں، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ یہ آج کتنے دن ہوئے تھے آپ کے دھرنے کو، اور کیا آپ کے مطالبات مانے گئے ہیں؟ جی، آج بالکل چھٹا 7واں دن ہمارے دھرنے کو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کی وجہ سے کہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے جو مطالبات تھے وہ ہمارے قائدین جو ہے محمد سعد رضوی صاحب جو ہیں، ان کے مطالبات تھے، جو بھی ہمارے یہاں پہ موجود تھے، مطالبات ہمارے مانے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں یہ فائنل ہو جائے گا۔ تو ابھی تک ہوا ہے فائنل یا نہیں ہوا؟ نہیں، فائنل بھی ہو گیا ہوا ہے اور ابھی نہیں بھی ہوا، کہ 50% اس کے چانس ہیں۔ بقایا کہنے کا مطلب ہے کہ الحمدللہ سے کہ ہماری کافی حد تک بات مانی جا چکی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا اور آدھے سے گھنٹے تک یا گھنٹے تک رزلٹ سامنے آ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم اعلان کر دیں گے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے کارکنان کے کہ جو یہاں پہ آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ ناموس رسالت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی تک کون کون سے آپ کے مطالبات ہیں جو مانے گئے ہیں؟ ہمارے تمام سارے مطالبات مانے گئے ہیں۔ 3 مطالبات تھے ہمارے، جو کہ یہ بالکل چھوٹے سے مطالبات تھے، کہ ایک جیسے کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہے، اور ظالموں کو جو ہے یہ آپ دہشت گرد قرار دیں۔ اور یہ تو بالکل چھوٹی سی بات ہے۔ دیکھیں جی کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل جانا آپ کا منع ہے، تو جب وہاں پہ جانا منع ہے تو ہمارے پھر یہ کیوں ہمارے جو حکمران ہیں، یہ شہباز شریف ہو گیا، اس کے بعد یہ اسد زرداری ہو گیا، یا یہ ہماری جو فوج ہے، ایک چیز ہمارے پاکستان گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل جانا آپ کا منع ہے، تو پھر اس کو سپورٹ کیوں کریں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے، کہ یہ جو فلسطین کے اوپر یہ انہوں نے ظلم کر رہے ہیں، کہ ان کے کلیجے پھٹ نہیں جاتے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں جانے کی اجازت دینا، ہمیں انشاءاللہ یہاں سے ہم اسرائیل کو بتا سکتے ہیں، کہ ان کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے ناموس رسالت اور تخت پہ دین آتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم فلسطین کے لیے اگر یہ ہمیں آج اجازت دے دیں، بارڈر کھول دیں، تو الحمدللہ سے کہ ہم یہاں سے ہی فلسطین جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو آپ کے 2 مطالبات ہو گئے ہیں۔ جی، تیسرا مطالبات ہمارا کہ ہمارے قائد ہیں وہی بیانات کریں گے، وہ ہم آپ سے مطالبات نہیں آپ کو بتا سکتے۔ بقایا جو مطالبات ہم نے آپ کو بتا دیے وہ انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اچھا بتائیے گا، آج سے پہلے، آپ کے دھرنے سے پہلے بھی کچھ دھرنے دیے گئے ڈی چوک میں یا دوسرے جو ذرائع سے آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن اس پر حکومت نے کان نہ دھرے۔
कुछ लोगों के मुतालबात जिस तरह की जमात इस्लामी है उनके मुतालबात भी कुछ उस वक़्त उन्होंने कहा था कि ठीक है हम मानते हैं आप धरना ख़त्म करें। जब उन लोगों ने धरना ख़त्म किया तो उनके मुतालबात वहीं के वहीं रह गए। तो क्या आपको लगता है कि आपके मुतालबात भी उसी तरह पेंडिंग में रहेंगे या माने जाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से कि देखें कि वो जमात और है, हम तहरीक लब्बैक और है, ठीक है। हम मज़लूमों के लिए हम निकलते हैं, हम यहाँ से निकल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल के आए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जी ठीक है आप जाएँ, ठीक है हम आपके मुतालबात मानने नहीं। हमें जब तक ये गवर्नमेंट PTV के ऊपर ये नहीं न्यूज़ चलेगी, जब तक हमारे कायद हमें नहीं कहेंगे हम यहाँ पे धरना लगा के बैठे हुए हैं, और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे कायद हमें कह नहीं देते हैं कि आप जो है ना कि जा सकते हैं, ठीक है हमारे मुतालबात मानने गए। ये नहीं है कि जी आपने अभी हमें कह दिया जी ठीक है जी आपके मुतालबात हमने मान लिए हैं, आप धरना ख़त्म करें, आप इस तरह करें, आप उस तरह करें, नहीं। जब तक हमारे कायद को कन्फर्म नहीं होगा, मुतालबात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ज़ैन अली भाई जो कि हमें धरने के मुतालिक कवरेज फराहम कर रहे थे, जैसे कि आपको मालूमात भाई ने बता भी दी कि इनके मुतालबात माने गए हैं। 3 सबसे बड़े मुतालबात थे जो कि हुकूमत ने अभी तक तस्लीम कर लिए हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि जब तक हमें न्यूज़ के ज़रिए मौसूल नहीं होती है ये ख़बर गवर्नमेंट PTV के ऊपर कि हमने आपके मुतालबात मान लिए हैं, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा या हमारे कायद के कहने तक ये धरना जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें इस्लाम 101।